الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 7 نومبر بروز ہفتہ سنیچر آپ کے سامنے اسلام کی اجنبیت کے عنوان سے ایک کلپ ارسال کی جا رہی ہے کہ بھائیوں، آج اسلام اپنے معاشرے میں صحیح اسلام اپنے ماحول میں بالکل اجنبی بن کر رہ گیا ہے۔ بدعتوں کی بھرمار ہے، غیر اسلامی نظریات کا تومار ہے، اور باطل ڈنکے کی چوٹ پر اہل اسلام کو دعوت مباغضت دے رہا ہے۔ یعنی آج کا ماحول اسلام کے نام پر غیر اسلامی نظریات اور بدعات میں ایسا منہمک ہے کہ اللہ کی پناہ لوگ ہیں کہ بس ان کے لچھے دار نعروں پر، تقریروں پر وارے نیارے جا رہے ہیں۔ ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا 12 ربیع الاول کے حوالے سے کہ ایک مولانا یہ بیان کر رہا ہے کہ جو بندہ 12 ربیع الاول کو یہ کلمات کہے گا تو وہ پورا سال خوش رہے گا۔ کہتا ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھے اور پھر 7 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ یا رحمان، 7 مرتبہ یا غفور، 7 مرتبہ یا رحیم، 7 مرتبہ یا حنان، 7 مرتبہ یا منان، 7 مرتبہ یا دیان، 7 مرتبہ سبحان یا سبحان۔ کہتا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے وہ سال بھر خوش رہے گا، خوشیاں ہی خوشیاں منائے گا۔ بھائیو، یہ جو وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ کیا دلیل، کس دلیل پر ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ کس قرآن کی کس آیت سے یہ پیش کر رہا ہے، یا حدیث کے کس حوالے سے یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے؟ بس چل رہا ہے۔ تو ایسے میں اسلام اور اسلام کی صحیح تعلیمات بالکل پست ہو کر رہ گئی ہے، یا اہل اسلام جن کے پاس صحیح اسلام قرآن اور صحیح حدیث ہے، وہ جو ہے بس اپنے اپنے ہی دائروں میں سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بہت ہی قابل غور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدأ الاسلام غریبا، کہ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا، وسيعود غریبا کما بدأ، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ پھر اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا۔ فطوبی للغرباء، تو کامیابی ہے، بشارت ہے اجنبیوں کے لیے بشارت ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ من الغرباء، اے اللہ کے نبی، یہ اجنبی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، الذین یصلحون اذا فسد الناس، یعنی اجنبی وہ لوگ ہیں
جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت اصلاح کا کام کر رہے ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یصلحون ما افسد الناس من سنتی، جس وقت میری سنتوں میں فساد پیدا کر دیں گے لوگ، ایسے میں اصلاح کے لیے کھڑے ہونے والے اجنبی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم اناس صالحون قلیل فی اناس سوء کثیر، کہ نیک لوگ تھوڑے ہوں گے، یعنی صالحین کی قلت ہوگی اور برے لوگوں کی کثرت ہوگی، برے لوگوں کی کثرت ہوگی۔ تو یہ دیکھیں آج کا زمانہ اس حدیث کا پورا مصداق ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ آج دین غریب ہے، دین اجنبی ہے، صحیح دین جو ہے بالکل اجنبی بن کے رہ گیا ہے۔ صحیح دین پر عمل کرنے والے یا صحیح دین کی اصلاح میں لگے ہوئے بالکل اجنبی محسوس ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ ادریس ترکمانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اللمع فی الحوادث والبدع کے صفحے 584 میں بڑی اچھی تعلیق اس حدیث پر لگاتے ہیں۔ یعنی حوادث اور بدعتوں کے عنوان سے ان کی یہ کتاب ہے۔ ایسے میں انہوں نے یہ حدیث نقل کر کے اس حدیث پر تعلیق یہ لگائی ہے، کہتے ہیں کہ اجنبیت یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال سے دور ہو جائے، اپنے ملک اور وطن سے پردیش چلا جائے، ایک جگہ سے دوسرے مقام پر سفر کر جائے، یہ اجنبیت نہیں ہے، بلکہ اجنبی وہ شخص ہے جو اپنے مقام پر تنہا قرآن حدیث پر عمل کر رہا ہے اور وہاں اس کو اس راہ میں مدد کرنے والا کوئی نہیں، اپنی سوسائٹی اور ماحول میں صبر کرتا ہوا بالکل اکیلا اور تنہا ہو، ہاں مگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہو۔ اس حدیث پر ایک دوسرے شیخ نے تعلیق لگائی ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ اس قسم کی اجنبیت سے دوچار ہو جائے، یہ ضروری اور لازم نہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کی ذمہ داری کو چھوڑ چھاڑ کر بیٹھا رہے۔ اس پر واجب ہے کہ جب تک دعوت و تبلیغ کا دروازہ کھلا ہے اور سوسائٹی میں تھوڑی بہت بھی امید کی کرن ہو کہ میری بات سنی جائے گی، ماحول میں خیر کو قبول کرنے اور شر اور برائی سے بچنے کی رمق باقی ہو، تو یہ اجنبی اپنی جگہ ڈٹا رہے۔ اس لیے کہ جس نبی نے اسلام کی اجنبیت کی خبر دی ہے، اسی نبی نے یہ بشارت بھی سنائی ہے کہ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، سارے آفاق اور دنیا کے چپے چپے تک یہ اسلام کی دعوت اور آواز ضرور پہنچ کر رہے گی۔ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرَ وَلَا وَبَرَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ، اور اللہ رب العالمین نہ کوئی پکا مکان چھوڑے گا اور نہ کچا گھر، مگر یہ کہ اس دین کو اس میں داخل کر کے رہے گا۔ بِعِزِّ عَزِيزٍ اور بِذِلِّ ذلیل، عزیز اور شریف انسان کو عزت کے ساتھ، ذلیل اور کمینہ انسان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس دین کو ماننے پر مجبور کیا جائے گا یا مجبور ہو جائے گا۔ عزاً یعز اللہ بہ الاسلام وذلاً یذل اللہ بہ الکفر، اللہ اسے عزت اور شرف سے نوازے گا اسلام کی وجہ سے، اور ذلیل اور رسوا کرے گا کفر اور انکار کی وجہ سے۔ لہٰذا اے داعیان اسلام اور مصلحان قوم، اے سنت کے کی طرف بلانے والے، اٹھو، کوشش کرو لوگوں میں اس دین کے بیان کرنے میں۔ انتظار نہ کرو کہ یہ وقت باطل اور باطل پرستوں کی کثرت کا ہے، اس لیے کہ ایک تنہا مصلح کافی ہے اہل باطل کے ایوانوں میں
زلزلہ پیدا کرنے کے لیے اگر وہ صدق و اخلاص کے ساتھ محنت کرے۔ لہٰذا ہمارا پیغام ہے اہل حق کے لیے، علماء ربانیین کے لیے، کہ اللہ کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، صحیح اسلام کو پیش کرنے، صحیح سنتوں کو لوگوں میں عام کرنے، خود بھی عمل کرنے اور لوگوں کو اس پر ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت اور عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔